اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے مسلسل ہماری 2 سال سے بغیر کسی ناغے کے ایک کوشش یہ کہ بچوں تک مذہب کی، اخلاق کی، تربیت کی اہم باتیں پہنچتی رہیں، تاکہ وہ بچے کل جو ہے نا اخلاق اسلام سے آراستہ رہیں اور ایٹ لیسٹ ایک بیسک نالج ان کے اندر رہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے شروع کیا۔ آج ماشاءاللہ سے لیسن نمبر 76 چل رہا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے، جیسے کہ پچھلے مرتبہ ہم نے گفتگو کیا تھا، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت وہ جو ان آنکھوں سے دیکھا جائے وہ ہے بصارت۔ بصیرت جو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ بصارت دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن بصیرت دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ بصارت ظاہر کو دیکھ سکتی ہے، باطن کو نہیں پہچان سکتی، لیکن جس انسان کی باطنی آنکھیں کھل جائے، دل کی آنکھیں کھل جائے، وہ زمین پہ بیٹھ کے بھی آسمانوں کا نظارہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں۔ بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اور چونکہ یہ بالکل لیمیٹڈ ٹائم میں ہم گفتگو کرتے ہیں، تو آج ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائے وہ تقوی الہی اختیار کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک وہی سب سے محترم ہے، وہی سب سے زیادہ عزیز ہے جو جتنا زیادہ تقوی کرے۔ اور تقوی اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام التقوی مفتاح الصلاح۔ تقوی جو ہے کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تقوی اختیار کرے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تقوی اختیار کرے۔ دوسری جگہ پہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ التقوی رئیس الاخلاق۔ تقوی جو ہے نا وہ رئیس ہے، سردار ہے اخلاق کا۔ بغیر تقوی کے اخلاق انسان میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم کچھ واقعات کی طرف بھی چلتے ہیں تاکہ بچوں کو اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص آیا، ایک غلام تھا، ایک حبشی غلام۔ اس نے ایک مرتبہ ریگستان کی طرف آگے بڑھ گیا۔ بڑھنے کے بعد اپنے عبا کو اتارا، کرتے کو اتارا، اور گرم ریتی پہ کبھی جو ہے نا سینے کے بل لیٹتا، کبھی پشت کے بل لیٹتا، کبھی رخسارے کو رکھتا اور کہتا کہ اے نفس، اس گرمی کا مزہ چکھ۔ جہنم کی گرمی تو اور زیادہ ہوا کرتی ہے، اس کو تو کہاں سے برداشت کر سکے گا؟ اصحاب نے بھی دیکھا، رسول اللہ نے بھی دیکھا۔ وہ شخص اٹھ کے جانے لگا۔ رسول اللہ نے کہا صاحب سے، جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب اس کو لایا گیا تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ تو ایسے کیوں کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کو خوف خدا دلا رہا تھا، اور مجھے
ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا نفس کہیں مجھے صحیح راستے سے بھٹکا نہ دے، اس وجہ سے میں اسے خوف خدا دلا رہا تھا۔ یہ گرم ریتی کی گرمی اگر میں برداشت نہیں کر سکا تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے اللہ نے فرشتوں کے درمیان میں تجھ پر فخر کیا، مباحات کی ہے، اور کہا کہ دیکھو یہ اپنے نفس کو کس طریقے سے پاک کر رہا ہے میرے خوف سے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اصحاب سے کہا کہ اس کے گرد جمع ہو جاؤ اور اپنے لیے اس سے دعا کروا لو، اس کی دعا قبول ہے۔ تو پتہ چلا تقوی سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کا بڑا چرچا تھا کہ بہت جو ہے نا نیک کام کرتے رہتا ہے، بہت خیر و خیرات کرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ مولا کی نگاہ اس پہ پڑی کہ وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ مولا اس کے پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھے کرتا کیا ہے۔ ایک روٹی کی دکان پہ رکا اور نگاہیں بچا کے وہاں سے 2 روٹیاں چرا لی۔ پھر آگے بڑھا، ایک انار کی دکان پہ رکا، وہاں سے اس کی نگاہ، مالک کی نگاہ بچا کے 2 انار چرا لیے۔ اس کے بعد غریبوں کی بستی میں گیا اور مسکینوں میں روٹی اور انار تقسیم کر دی۔ تک مرتبہ مولا نے اس کو روکا، کیا کر رہا تھا تو؟ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، قرآن نے وعدہ کیا کہ جو ایک برائی کرتا ہے اس کو ایک ہی سزا ملتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھلائی کرتا ہے تو اسے 10 گنا ملتا ہے۔ میں نے 2 روٹی چرائی تھی، 2 انار چرائے تھے، تو میرے کھاتے میں 4 گناہ لکھے گئے۔ پھر اس کو لے جا کے میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا تو اس کا مجھے 10 گنا مل گیا، تو میرے نیکی کے اعمال میں 40 گنا آ گئے۔ اگر 40 میں سے 4 نکال بھی دیں تو 36 تو رہ ہی جاتے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ تو نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، تو اس سے کس نے کہا کہ اللہ جو ہے نا اس قسم کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے؟ کہا کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو نے کیا کیا میں نے کہا بہت غلط کام کیا تو نے چوری کی جو کہ حرام ہے۔ تو نے 4 چیزیں چوری کی، 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے، تیرے نام اعمال میں 4 برائیاں لکھ دی گئی۔ پھر جا کے اس کو اس کے اصلی مالک کے اجازت کے بغیر تو نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، 4 برائی اور لکھ دی گئی، تو تیرے برائی کے کھاتے میں 8 برائیاں چلی آئی۔ کہا کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے؟ پھر میری وہ جو میں نے تقسیم کیا، مولا نے کہا کہ بے شک تو نے تقسیم کیا، لیکن اللہ جو ہے نا متقیوں کی اور پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تجھ میں اگر تقوی ہوتا تو یہ چوری نہ ہوتی، اگر چوری ہے تو پھر تقوی نہیں ہے، تو نے اپنے گناہوں کا اضافہ کر لیا ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تقوی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور تقوی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے تقوی مولا کائنات کی محبت کو بھی کہتے ہیں، اور جہاں محبت امیر المومنین ہوتی ہے وہاں نجاستیں نہیں آتی ہیں، غلط چیزیں نہیں آتی ہیں۔ زبان سے میں علی کا چاہنے والا کہنا اور بات ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا اور بات ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم اصلی مولائی ہیں، اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے ایمان کے ذریعے سے۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔